360 में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी आर्टिस्ट अरूज आफ्ताब की वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से खुसूसी गुफ्तगू। He just said my name and मुझे ऐसा लगा कि मेरी रूह मेरे जिस्म के बाहर एकदम से यूं करके बस चली गई। पैदाइश के पहले बरस इंतकाल कर जाने वाले पाकिस्तानी बच्चों में से 50% जिन्याती अमराज में मुब्तला होते हैं। वजूहात और बचाव क्या है, बात करेंगे एक माहिर से। और सदर जो बाइडन की जानिब से शहरियों के लिए सेहत आमा के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश। Working families in America will get the help they need to afford full family coverage. आज मिली ग्रैमी अवार्ड अपने नाम करके तारीख रकम करने वाले पहले पाकिस्तानी आर्टिस्ट अरूज आफ्ताब से। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। आलमी सतह पर मौसीकी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया काम करने वालों को सराहने के लिए 64 बरस से अमेरिका में दिए जाने वाले ग्रैमी अवार्ड्स में पहली बार कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट ये अवार्ड अपने नाम करने में कामयाब हुआ है। ये तारीख रकम करने वाली न्यूयॉर्क में मुकीम पाकिस्तानी आर्टिस्ट अरूज आफ्ताब हैं। अरूज का ताल्लुक़ लाहौर से है। वो सऊदी अरब में पैदा हुई, बाद में उनका ख़ानदान लाहौर मुंतकिल हो गया। फिर वो बॉस्टन की बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूज़िक में तालीम हासिल करने अमेरिका आई और फिर आर्ट के मरकज़ न्यूयॉर्क में मुकीम हो गई। अब 37 बरस की उम्र में अरूज आफ्ताब म्यूज़िक इंडस्ट्री से कई बरसों से मुंसलिक हैं, मगर उनकी तीसरी एल्बम वल्चर प्रिंस ने सबका दिल जीत लिया। इसी एल्बम के गाने मोहब्बत ने उन्हें ये मौकर अवार्ड भी दिलाया और अब वो पहली ऐसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट बनने जा रही हैं जो इसी माह के आखिर में अमेरिका के मशहूर कोचेला फेस्टिवल में परफॉर्म करेंगी। गुज़िश्ता रोज़ अरूज आफ्ताब ने एक ख़ुसूसी इंटरव्यू में मुझे बताया कि जब ग्रैमी अवार्ड्स के स्टेज पर उनका नाम पुकारा गया तो पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं आया। I just couldn't even believe that I heard that, you know. बस एकदम से, you know, he just said my name and मुझे ऐसा लगा कि मेरी रूह मेरे जिस्म के बाहर एकदम से यूं करके बस चली गई है और फिर मैं उठ गई और मेरी टांगें स्टेज की तरफ चलना शुरू हो गई और फिर सारा कुछ होना शुरू हो गया। But I don't know how सब कुछ हो रहा था because जैसे नॉमिनीज के नाम आ रहे थे तो मैं देख रही थी कि एंजेलिक की जो फेमी कुटी, यो मा, बर्ना बॉय, तो मैं चेयर में बैठ गई। I was like, you know, मेरा यहाँ पे कोई सीन नहीं है। इतने लेजेंडरी लोग और जिन्होंने इतने accolades और इतने जो not only popular music but incredible music, you know, like incredible musicians in the nominee category. तो I was just like, और फिर उन्होंने बस कहा अरूज आफ्ताब और फिर उसके बाद it was अरूज, यू डिड से जब आप ने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच दी कि ये गज़ल मोहब्बत जो है ये वो गज़ल है which broke you and then put you back up together. What did you mean by that? म्यूजिक मेरे लिए इन जनरल बहुत ही पर्सनल और इमोशनल चीज़ है। मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये एक करियर सेकेंडली है और एक्चुअली मेरे लिए एक थेरेपी भी है और एक मेडिटेशन भी है और एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। तो मेरा मतलब ये था कि जो दुनिया में जो हमें इतना ग्राइंड है, you know, जो वर्ल्ड एक ऐसी रिलेंटलेस जगह है जो कि अब हमें पता चल रहा है पिछले 3 सालों से भी और काफ़ी देर से जब से हम पैदा हुए हैं कि you know, मुश्किल है यहाँ पे जीना, तो और चीज़ें आपको तोड़ती हैं। तो मेरे लिए म्यूज़िक मुझे वापस उसको मुझे वापस कर देती है। You know, आपने कहा कि ये गज़ल है, लेकिन ये मैं कहूँगी कि ये गज़ल नहीं है। You know, ये हफीज़ होशियारपुरी की पोइट्री है जिसको लेके बहुत सारे बहुत ही बड़े उस्ताद गज़ल सिंगर्स ने रेंडिशंस किए हैं। ये एक जैज़ स्टैंडर्ड की तरह है।
اور جو محبت ہے جو میرا ورژن ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ غزل کہیں سے بھی ہے, کیونکہ غزل گائکی کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, اور اس کا جو اکمپنیمنٹ میوزک ہے وہ بھی اس کا ایک اسپیسیفک اسٹائل ہے جس کو پھر وہ اس کو ملا کے کہتے ہیں غزل, اور یہ وہ نہیں ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹویٹر پہ ہر قسم کے جذبات کا لوگ اظہار کرتے ہیں, اور کچھ نے ایسا بھی کہا کہ یہ تو مہدی حسن کا گانا ہے, یہ تو اس نے لکھا ہے. ایک آرٹسٹ کیسا محسوس کرتا ہے جب یہ اس طرح کا کرٹیسزم کیا جاتا ہے؟ I would like to ask listeners to open their minds and not think so in a box. میوزک جو کہ ایک اینشنٹ چیز ہے, جو ہمارے بزرگوں کی چیز ہے, جو خوبصورت چیز ہے, جو ہماری ٹریڈیشن اور کلچر میں سے آئی ہے, اور اس کو انہیریٹ کرنا اور اس کو آگے لے کے جانا, اس کا مطلب کیا ہے پوچھیں آپ اپنے آپ سے, تو اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ محبت یہ کیا ہے, اور یہ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ یہ جاز ہے, یہ امریکن فوک ہے, یہ سیمی کلاسیکل بھی ہے, یہ اس میں ساری چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں سے گزاری ہیں, کہ جاز پڑھنا, نیو یارک میں رہنا, پاکستان سے ہونا, اردو سمجھنا, بزرگوں کی عزت کرنا, وہ ساری چیزیں ملا کے اس البم کے اندر آئی ہیں, اس کو یہ ایکلیج مل رہے ہیں. I would urge people to try and understand the expansiveness of the scope of music. میرا جاز بیک گراؤنڈ ہے, جاز اسٹینڈرڈز آپ کو پتا ہوں گے, کہ پتہ نہیں کتنے لوگ وہی گانا, وہی پوئٹری اسی دھن میں اس کی انٹرپلیشنز کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر جو ورژن ہے وہ ان کا اپنا ہوتا ہے. وہ اس اپنی جو آرٹسٹ ہے وہ اپنی آرٹسٹری فل طور پہ, جس طرح مور ناچ رہا ہو, وہ اس کو دکھا رہے ہیں کہ بھئی یہ میں نے کیا ہے اس کے ساتھ, اس اسٹینڈرڈ کے ساتھ, like this is the standard, right? The rag is the standard, the poetry is the standard, and here's what I've done with it. یہ تھی گریمی ایوارڈ ونر عروج آفتاب. پاکستان میں تبدیلی مذہب کے بعد شادی کرنے والی لڑکیوں کی اگر شادیاں ناکام ہو جائیں تو انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چاہے مذہب کی یہ تبدیلی جبری ہو یا وہ اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کر کے شادی کریں, ان کے لیے کوئی محفوظ چھت ڈھونڈنا سب سے مشکل کام ہے. اس پر ایک تفصیلی رپورٹ شامل کریں گے جلد ویو 360 میں. آج اس کی ایک جھلک. چائے پلائی گئی ہے تو اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں چلا, تو جب 3 دن کے بعد مجھے ہوش آئی ہے تو میں کسی کے گھر میں تھی. آہستہ آہستہ وہ مجھے بتاتے گئے کہ ہماری شادی ہو گئی ہے, یہ تمہارا ہسبینڈ ہے تمہارے ساتھ جو بیٹھا ہے. شادی کا مجھے کچھ نہیں پتا کیونکہ وہ بے ہوشی کی حالت میں ہوئی تھی, مجھے کچھ بھی نہیں پتا. انہوں نے میرا نام عائشہ رکھا تھا, وہ خود سے رکھا تھا. سم ٹائمز لڑکیوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, 98% کیسز ہیں وہاں پر فورسڈ کنورژن ہی ہوتی ہے اور فورسڈ میرج ہوتی ہے. اس برس صحت کے عالمی دن کا موضوع ہے آر ہیلتھ آر پلانٹ, اور یہ ایک بار پھر ایسے موقع پر منایا جا رہا ہے جب دنیا 2 سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی پوری طرح عالمی وبا سے باہر نہیں نکل پائی. دوسری طرف دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور ماحولیاتی تبدیلیاں انسانی زندگیوں کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں. عالمی یوم صحت انسانوں اور کرۂ ارض کو صحت مند رکھنے اور صحت مند معاشروں کی تشکیل کے لیے فوری اقدامات پر عالمی توجہ مرکوز کرے گا. صحت کے عالمی ادارہ WHO کا اندازہ ہے کہ ہر سال دنیا میں 1 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ اموات ماحولیاتی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس میں موسمیاتی تبدیلیوں کا بحران بھی شامل ہے جو کہ انسانوں کو درپیش صحت کا واحد سب سے بڑا خطرہ ہے. پاکستان میں صحت کے نظام کی بات کریں تو سن 2021 میں وفاقی بجٹ میں صحت پر اخراجات GDP کا 1.2% تھا, جبکہ WHO کی عالمی سفارشات کے مطابق اسے 5% ہونا چاہیے تھا. پاکستان نے 2021-22 کے لیے وفاقی بجٹ میں صحت کے شعبے کے لیے $28.3 ارب رکھے.
18ویں آئینی ترمیم کے بعد صحت کے شعبے کی ذمہ داری صوبوں کی ہے۔ صوبائی سطح پر صحت کے شعبے میں ایک اہم پیش رفت صحت کے قومی کارڈ کا اجرا ہے، جو اس وقت 2 صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نافذ العمل ہے، جس کے تحت خاندانوں کو ایک مقررہ حد کے اندر مفت علاج کی سہولت حاصل ہے۔ پنجاب نے اپنے بجٹ میں اس سال صحت کے شعبے کے لیے 370 ارب روپے، سندھ نے 172 ارب، خیبر پختونخوا نے 142 اور بلوچستان نے تقریباً 44.5 ارب روپے مختص کیے تھے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر 22 میں سے ایک بچہ اپنی پیدائش کے پہلے ماہ میں ہی انتقال کر جاتا ہے، اور پیدائش کے پہلے سال مرنے والے بچوں میں سے 50% جنیاتی امراض کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ بچوں میں جنیاتی امراض کی تشخیص سے لے کر بچاؤ اور علاج کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ ماہرین اسے پاکستان کا خاموش پینڈیمک کیوں قرار دیتے ہیں؟ جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی اس رپورٹ میں۔ بہاولپور کے فیصل حیات حال ہی میں اپنی 1.5 سالہ بیٹی منت فاطمہ کی جدائی کے کرب سے گزرے ہیں۔ شادی کے 12 سال بعد اولاد کی خوشی ملی تھی، چند ماہ بعد پتہ چلا کہ بچی والدین سے منتقل ہونے والے جنیاتی مرض گوشے میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹرز کے سامنے جا کے کہا گوشر، تو اس نے حیران ہو کے پوچھا گوشر کیا ہوتا ہے؟ تو اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ بے بس ہیں، آپ چاہتے ہوئے بھی اس کو نہیں بچا پا رہے، آپ اپنی پوری ایفرٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن انفارچونیٹلی آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ گوشر کا مرض خلیوں کے اندر پائے جانے والے لائسوسومز میں موجود ایک انزائم کے بگاڑ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے جسم کے مختلف اعضاء جیسے جگر اور تلی میں چربی جمع ہونے لگتی ہے۔ اگرچہ یہ مرض زیادہ تر لوگوں میں انزائم کی تبدیلی کے ذریعے قابل علاج ہے، غیر ملکی خیراتی اور تحقیقی اداروں کی مدد سے انزائم تھراپی پاکستان میں دستیاب ہے۔ لاہور کے عاطف اعجاز کی 2 بیٹیوں کو ہر 15 دن بعد انزائم لگنے کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس تھراپی کے ساتھ یہ ہے کہ اس بیماری کے زیادہ تر جو مسائل ہیں یا پرابلمز ہیں وہ تقریباً ریورس ہو جاتے ہیں۔ ایک میری بیٹیوں کے کیس کے اندر اگر آپ ان کو عام زندگی میں دیکھیں تو وہ بالکل نارمل بچوں کی طرح نارمل سکول جاتی ہیں۔ بیماری کے نام، قسم اور علاج ڈھونڈنے میں پیش آنے والی مشکلات کے بعد عاطف قریشی نے اپنے تجربات ضرورت مند والدین سے بانٹنے کا سوچا۔ ہم نے ایک سوسائٹی جو ہے اس کو رجسٹر کروایا، لائسوسومل اسٹوریج ڈس آرڈر سوسائٹی۔ لائسوسومل اسٹوریج ڈس آرڈرز بیسیکلی تقریباً 50 بیماریاں ہیں، ایک گروپ آف ڈس آرڈرز ہے جس کے اوپر ہم بیسیکلی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان گروپس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایک تو کمیونیکیشن بہت زیادہ آپس میں فیملیز کی شروع ہو گئی ہوئی ہے، اور اپنے چیلنجز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کو بہتر ایڈوائس بھی مل جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 6000 عام موروثی بیماریاں موجود ہیں۔ ان میں 6% کی شرح کے ساتھ تھیلیسیمیا پاکستان کی سب سے بڑی موروثی بیماری ہے۔ کم وسائل کے باعث علاج کے ساتھ روک تھام کے منصوبوں پر زور دیا جا رہا ہے۔ تھیلیسیمیا کے بچہ جو ہے اس کی تقریباً اوسطاً 50,000 روپیہ ہر مہینے اس کی ٹریٹمنٹ پہ خرچ ہوتا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں 6 لاکھ روپے ایک سال کا۔ اگر آپ 50,000 کو یا 6 لاکھ کو 60,000 بچوں پہ سال کا خرچہ نکالیں تو 36 ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے جیسا ملک افورڈ کر ہی نہیں سکتا کہ ہم ٹریٹمنٹ کیے جائیں۔ پاکستان میں بیشتر موروثی بیماریوں کی 70% وجہ کزنز کے درمیان شادیاں ہیں، جس کے لیے ماہرین کزنز میرجز کی حوصلہ شکنی کے ساتھ حمل کے شروع کے دنوں میں ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے علماء کرام سے فتویٰ بھی لیا ہوا ہے جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ 120 دن کے حمل کے اوپر اللہ تعالیٰ بچے میں روح پھونک دیتے ہیں۔ تو اگر اس سے پہلے ہمیں معلوم پڑ جائے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک ایسی شدید بیماری کا شکار ہوگا کہ اپنے طور پہ زندہ نہیں رہ سکے گا، تو ایسا حمل 120 دن سے پہلے ضائع کروایا جا سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں اپنی پیدائش کے پہلے سال مرنے والے بچوں میں سے 50% کی اموات کی وجہ جنیاتی بیماریاں ہیں۔ ماہرین کے مطابق میڈیکل کالجز کے نصاب میں موروثی بیماریوں کا بہت کم حصہ ہے۔ جینیٹک ڈیزیزز ہمارے میڈیکل کالج کے کریکولم میں پورلی ٹاٹ ہیں۔ جو ریئر ڈیزیزز ہیں ان کی ٹریٹمنٹ والے ڈرگز کو ہم آرفن ڈرگز کہتے ہیں۔ آرفن ڈرگز کمپنیز جو ہیں ان کو جب آرفن ڈرگ سٹیٹس ملتا ہے تو ڈرگ بہت مہنگا ہو جاتا ہے کہ جی انہوں نے 100-400 مریضوں کے لیے ڈرگ بنانا ہے ورسز این اینٹی بائیوٹک جو بلینز نے یوز کرنی ہے، تو ان کی دوائی مہنگی ہے۔
अब कंपनीज को आप इंसेंटिव देंगे कोई कि आप ऑर्फन ड्रग यहाँ बनाएं। पैदाइश के वक्त बच्चों में 12 बीमारियों का टेस्ट दुनिया भर में राइज है, लेकिन पाकिस्तान में ये रुझान आम नहीं। माहिरीन के मुताबिक अगर इन टेस्टों को लाजमी कर दिया जाए तो बर वक्त तशखीस से इनमें से बहुत सी बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सकता है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। जैसे कि समन खान ने बताया कि पैदाइश के वक्त बच्चों में बीमारियों की कबल अज़ वक्त तशख़ीस के लिए मुतअद्दिद टेस्ट तरक्की याफ्ता मुल्कों में राइज हैं, मगर पाकिस्तान में ये रुझान आम नहीं। इस बारे में बात करने के लिए इस वक्त वर्जीनिया से स्काइप के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सबाहत नवाब। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। पहले ये बताइए कि वो कौन से टेस्ट हैं जो बच्चों में जनियाती अमराज की बर वक्त तशख़ीस के लिए मददगार साबित हो सकते हैं? शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऐसा है कि इसको प्री नेटल प्रेगनेंसी काउंसलिंग और प्री नेटल टेस्टिंग कहा जाता है, जिनमें काफ़ी ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि आमतौर पे थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम और डिफरेंट क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ को पिकअप कर सकते हैं। जैसे कि कहा एक यहाँ पे एक्सपर्ट ने कि अगर ये चीज़ें पहली टेस्ट हो जाएं और आपको पता चले कि बच्चा आम नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता, तो पेरेंट्स के पास चॉइस है कि वो प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हैं विद इन द 120 दिन, जैसे आपके सेगमेंट में भी बताया गया था। आई थिंक कि देखें जो हम फेस करते हैं लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के लिहाज से और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो थैलेसीमिया है, डाउन सिंड्रोम है, लिम्ब एबनॉर्मैलिटीज़ हैं। आप देखेंगे कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनमें पाँव या टांग छोटी होती है या पूरी डेवलप नहीं होती। इसके अलावा हेयरिंग और साइट डिसऑर्डर्स हैं और कुछ केसेस में ऑटिज्म वगैरह और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी पास ऑन होती हैं। तो अगर इन चीज़ों का बिफोर प्रेगनेंसी काउंसलिंग हो जाए, दैट मीन्स कि अगर आप एक दो कजन्स की शादी हो रही है, अगर उनके अपने जेनेटिक टेस्ट अगर देख रहे हैं कि फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो आपस में पहले शादी से पहले प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करें, और अगर वो जेनेटिक कुछ नहीं है तो दे शुड गो अहेड विद द मैरिज। और दूसरा स्टेप ये होता है कि जब बेबी जब प्रेग्नेंट हो जाती है एक माँ, तो उसके वक्त जल्द से जल्द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टेस्टिंग कराई जाए, जो कि ब्लड टेस्ट से भी होती हैं आमतौर पे। ये काफ़ी चीज़ें और ये आम अवेलेबल है पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कज़न मैरिजेस की बात की, तो यही कुछ वजूहात जो कि गालिब कज़न्स के दरमियान शादी पर आती हैं और मौरूसी बीमारियां पैदा होती हैं, जिनके नतीजे में सबसे ज़्यादा बच्चे बीमारियों का शिकार होते हैं। तो आपके ख्याल में ये कितना बड़ा मसला और इसके हवाले से आगाही कितना बड़ा मसला है इन बीमारियों को रोकने की राह में? देखिए, आई बिलीव कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, यानी एक चीज़ को प्रिवेंट किया जाए तो उसमें एजुकेशन, जैसे कि आप ये सेक्शन कर रहे हैं, एजुकेशन ऑफ पब्लिक और नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है कि जहाँ तक एजुकेटेड पब्लिक होगी और वो अवॉइड कर सकेगी। अब ये एक कल्चरल और रिलीजियस आई गेस प्रैक्टिस है कि कजन्स में शादी, उसमें ठीक है रिलीजियसली कोई आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग, लेकिन अगर एक हमें इस चीज़ की इल्म हो एट अ वेरी बेसिक लेवल, कोई इतना मेडिकल नॉलेज नहीं ज़रूरत आम पब्लिक को, तो वो इस चीज़ को अगर अवॉइड करें। टेस्टिंग की जहाँ तक बात है, देखें एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट, और जो कि हमारे बजट में बहुत एक लिमिटेड कॉस्ट होती है हेल्थ के लिए, तो इट्स नॉट वी कैन नॉट गो हेड कि इतने एक उन्होंने बताया कि कितने अरब रुपए कितने थोड़े से फ्यू किड्स की जान बचाने में लग जाते हैं। वो हमारा जैसा मुल्क, डेवलपिंग मुल्क, जिनको एक बेसिक साफ पानी और सेहत की ज़रूरत, वो नहीं अफोर्ड कर सकता। डॉक्टर साहिबा, आपने डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात की, तो यही पूछना चाह रही थी कि मौरूसी अमराज का तनासुब तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों के दरमियान क्या है? हमारा ये है कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, आई थिंक उनमें अर्ली डिटेक्शन और इसकी डिजीज़ की डायग्नोसिस एंड इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। उसमें यह है कि अगर हम प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग और प्री नेटल टेस्टिंग कर देते हैं और आपको पता चल जाता है, तो देन यू हैव चॉइसेस। और एज प्रेगनेंसी एडवांसेस, जिन अमराज के साथ बेबी जिंदा रह सकता है, वो फौरन आफ्टर बर्थ हम उसकी अर्ली ट्रीटमेंट और केयर कर सकते हैं अपॉन, जिसकी वजह से एक बच्चे को एक नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी लाइफ की मिल सकती है कुछ हद तक, लेकिन उसमें भी सो इट इज़ अ फाइट ऑल्सो इन द डेवलपिंग वर्ल्ड ऑल्सो, बिकॉज इट कॉस्ट्स। और हर किसी के पास, इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स 100% ऑफ द पीपल डू नॉट हैव, उनके पास इंश्योरेंस नहीं होती।
تو جیب سے خرچہ کرنا ایون اس ملک میں بھی بہت مشکل ہے اور مہنگا ہے, لیٹ الون ڈیولپنگ ورلڈ سے. لیکن کیئر اگر اگین ارلی ڈیٹیکشن لیڈس ٹو ارلی اینڈ بیٹر ٹریٹمنٹ. جی شکریہ ڈاکٹر صباحت ہمارا ساتھ دینے کے لیے. تھینک یو. امریکہ کی اگر بات کریں تو یہ وہ واحد صنعتی ملک ہے جو اپنے تمام شہریوں کو صحت عامہ کی مفت سہولتیں فراہم نہیں کرتا. امریکی صدر جو بائیڈن نے اس ہفتے افورڈیبل کیئر ایکٹ میں تبدیلیاں تجویز کرتے ہوئے صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کو بڑھانے کے منصوبوں کا اعلان کیا تاکہ لاکھوں اضافی امریکی خاندانوں کو ہیلتھ انشورنس کے منصوبے خریدنے اور لاگت کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس کریڈٹ حاصل کرنے کی اجازت دی جا سکے. تفصیلات اس رپورٹ میں. امریکی مردم شماری بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 8.6% یعنی 2 کروڑ 80 لاکھ امریکیوں کے پاس سال 2020 کے دوران کسی بھی وقت ہیلتھ انشورنس نہیں تھا. صدر جو بائیڈن اس تعداد کو کم کرنا چاہتے ہیں. ایک بار آج کے مجوزہ منصوبے کو حتمی شکل دینے کے بعد اگلے سال سے امریکہ میں کام کرنے والے گھرانوں کو صحت کی مکمل سہولیات تک رسائی کے قابل بنانے میں ہر طرح کی مدد دی جائے گی. جب صدر بائیڈن نے اس ہفتے وائٹ ہاؤس میں اپنے اس منصوبے کا اعلان کیا تو سابق صدر براک اوباما بھی ان کے ساتھ تھے. سابق صدر اوباما نے مارچ 2010 میں افورڈیبل کیئر ایکٹ پر دستخط کیے تھے جو اوباما کیئر کے نام سے معروف صحت کی دیکھ بھال کا قانون ہے. 2017 میں عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد یہ براک اوباما کا وائٹ ہاؤس کا پہلا دورہ تھا جس کے دوران جو بائیڈن نے دونوں میعادوں بطور نائب صدر ان کے ساتھ کام کیا تھا. مجھے اس ملک کے کروڑوں لوگوں کی صحت کی بہتر دیکھ بھال اور مزید تحفظ فراہم کرنے سے زیادہ کسی چیز پر فخر نہیں. صدر بائیڈن کی تجویز کردہ تبدیلیاں افورڈیبل کیئر ایکٹ میں اس کمی کو دور کریں گی جسے خاندان سے متعلق نقص کہا جاتا ہے. موجودہ ضوابط کی بنیاد پر اپنے آجر کے ذریعے ہیلتھ کوریج خریدنے والے ملازمین کے خاندان کے افراد اس پر ٹیکس کریڈٹ کے اہل نہیں ہیں. وائٹ ہاؤس کے مطابق اس کی وجہ سے تقریباً 50 لاکھ افراد متاثر ہو رہے ہیں. ریپبلکن نمائندے کیون بریڈی ایوان کی ویز اینڈ مینز کمیٹی کے لیڈر ہیں. انہوں نے اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے صدر بائیڈن پر ایگزیکٹو آرڈر کے غلط استعمال کا الزام لگایا. امریکہ کا صحت عامہ کی دیکھ بھال کا نظام ایک پبلک پرائیویٹ سسٹم ہے جس میں تقریباً 65% امریکی نجی ہیلتھ انشورنس کے ذریعے کوریج حاصل کرتے ہیں اور باقی میڈی کیئر اور میڈیکیڈ سمیت سرکاری کوریج پر انحصار کرتے ہیں. یہ ایک ایسا ملک ہے جس کا نظام نجی شعبے اور صحت کی مراعات دینے والے آجر پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے پاس وہ ہیلتھ کیئر نہیں جو دوسرے ممالک میں تمام آبادی کو دستیاب ہے. کائزر فیملی فاؤنڈیشن کے ایک حالیہ سروے کے مطابق تقریباً 55% امریکی افورڈیبل کیئر ایکٹ یا ACA کی حمایت کرتے ہیں. جب سے بائیڈن نے عہدہ سنبھالا ہے ACA کے ذریعے اندراج اور کوریج عروج پر ہے. اس قانون نے ہیلتھ انشورنس نہ رکھنے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی کی ہے جو کبھی 4 کروڑ 65 لاکھ تھی. پیٹسی وداکسوارا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی کے ساتھ ارم باسی کو دیجیے اجازت.